السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 اور 79 یعنی 78 اور 79 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو، کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے، اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہی گئی ہیں، اور ان کو کچھ نمازوں کا حکم دیا گیا، ان کے اوقات بتائے گئے، جن میں سے پہلا ذکر کیا گیا زوال آفتاب سے کا، یعنی عصر کی نماز کا، جس میں زوال آفتاب ہوتا ہے، سورج ڈھلنے لگتا ہے۔ دوسری بات میں رات کے اندھیرے کا ذکر کیا گیا، جس سے عشاء مراد ہو سکتی ہے، اور جبکہ رات کا اندھیرا پھیل جائے۔ تیسرا ذکر کیا گیا فجر کا، یہ صبح کا وقت ہوتا ہے، طلوع آفتاب سے قبل کا، اور اس میں خاص ہدایت دی گئی کہ قرآن کا التزام کرو، یعنی قرآن سننے سنانے کا بھی اہتمام کرو، اور اس لیے کہ فرشتے خاص طور سے اس وقت کے قرآن کو غالباً سنتے بھی ہیں، اور ان کا ثواب بھی کچھ زیادہ ہوتا ہوگا۔ تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے فجر کی نماز میں طویل قرأت فرماتے تھے، اور آج تک بھی ہم اسی سنت پر عمل کرتے ہیں کہ فجر کی نماز میں کہ قرأت تھوڑی طویل ہوتی ہے، اور پھر آپ کو ایک خاص حکم دیا گیا رات میں نیند سے اٹھ کر تہجد پڑھنے کا، یہ اور کہا گیا کہ یہ تمہارے لیے نفل ہے، یعنی اضافی ہے۔ یہ حکم خاص طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، لیکن بہرحال اہل ایمان اس کو اپنے لیے باعث تقلید سمجھتے ہیں، تو جس کو بھی توفیق ہوتی ہے وہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اور پڑھنا چاہیے، کیونکہ جب یہ خاص طور سے ایک الگ سی نماز پڑھی جائے گی تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اس کا اجر و ثواب بھی اتنا ہی عطا کرے گا۔ لیکن بہرحال یہ ایک نفلی نماز ہے، اور باقی جو نمازیں ہیں، مثال کے طور پر یہاں پر ظہر کا ذکر نہیں کیا گیا، مغرب کا ذکر نہیں کیا گیا، ان کا ذکر پہلے کی آیتوں میں آ چکا ہے۔ تو اس طرح ہم مختلف اوقات میں مختلف نمازوں کا حکم دیا گیا، لیکن سب کو جمع کریں تو فرض نمازیں 5 ہی بنتی ہیں۔ اور پھر آخر میں ایک بڑی اہم بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے کہی گئی، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے گا۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری تھی، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک خاص مقام عطا کرے گا، ایک خاص درجہ عطا کرے گا، اور سب انسانوں پر ان کو دنیا میں بھی فوقیت ملے گی اور آخرت میں بھی۔ اس سلسلے میں کچھ تفسیر مولانا سید عبداللہ مودودی نے تحریر فرمائی ہے، آپ بھی سماعت فرما لیں۔ لکھتے ہیں آپ کہ یعنی دنیا اور آخرت میں تم کو ایسے مرتبے پر پہنچا دے گا جہاں تم محمود الخلائق ہو کر رہو، ہر طرف سے تم پر مدح اور ستائش کی بارش ہو، اور تمہاری ہستی ایک قابل تعریف ہستی بن کر رہے۔ آج تمہارے مخالفین تمہاری تواضع گالیوں اور ملامتوں سے کر رہے ہیں، اور ملک بھر میں تم کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے
جھوٹے الزامات کا ایک طوفان برپا کر رکھا ہے، مگر وہ وقت دور نہیں ہے جب دنیا تمہاری تعریفوں سے گونج اٹھے گی، اور آخرت میں بھی تم ساری مخلوق کے ممدوح ہو کر رہو گے۔ قیامت کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام شفاعت پر کھڑا ہونا بھی اسی مرتبہ محمودیت کا ایک حصہ ہے، اور حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مقام محمود صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا جو آج تک قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا۔ یعنی جب بھی اذان بلند ہوتی ہے مسجدوں میں تو اللہ تعالیٰ کے نام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا مقام ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک ان کا انعام ہر مسجد سے اذانوں میں گونجتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں مزید درجات عطا فرمائے اور حسب وعدہ مقام محمود پر پہنچا دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ، وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔